بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلبہ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحاح ستہ کی مشہور فہرست میں ایک خوبصورت نام نسائی شریف کے نام سے یہ کتاب جانی جاتی ہے۔ آج ہم پہلی کلاس میں اس کتاب کے مصنف جناب امام نسائی المتوفیٰ 303 ہجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کریں گے، ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر، آپ کے مزار پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی بات، امام نسائی کا اپنا جو اصل نام تھا وہ کیا تھا؟ آپ کا نام تھا احمد، اور آپ کے والد گرامی کا نام تھا شعیب۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی، چونکہ آپ کے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا تو بیٹے کے نام سے آپ کی کنیت مشہور تھی ابو عبد الرحمن۔ اور لقب جو آپ کا لوگوں کی زبانوں پر عام تھا، عام لوگ آپ کو جس نام سے، جس لقب سے جانتے تھے، وہ تھا حافظ الحدیث، یعنی کہ آپ کا حافظہ اتنا اچھا تھا، بہت ساری حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھیں، تو لوگ آپ کو حافظ الحدیث کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ یہاں پر میں ایک بات کرتا چلوں کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفیٰ 748 ہجری نے ایک دفعہ اپنے کسی استاد سے پوچھا کہ امام مسلم اور امام نسائی ان میں سے زیادہ اچھا حافظہ کس کا تھا؟ تو ان کے استاد نے بتایا کہ میرے نزدیک امام نسائی کا حافظہ زیادہ اچھا تھا۔ آپ کی زبان عربی تھی اور آپ فلسطین کے رہنے والے تھے۔ ایک علاقہ تھا جس کی وجہ سے آپ نسائی کہلائے۔ ویسے آپ ابھی کبھی کبھی اپنے نام کے ساتھ نسوی بھی لکھا کرتے تھے یا نسوی۔ نسائی ایسا نام ہے جس کو بہت زیادہ شہرت ملی، اور یہ کتاب بھی اسی نام کے ساتھ منسوب ہے۔ آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے اس کے مختلف اقوال ہیں، مگر جو حقیقی طور پہ ذہن تسلیم کرتا ہے وہ 214 ہجری یا 215 ہجری ہے۔ آپ نے 230 ہجری تک اپنے ہی وطن میں رہ کے، اپنے علاقے میں رہ کے اکتساب علم کیا، اور قرآن مجید پڑھا اور دوسرے علوم ابتدائی پڑھے۔ اس کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ مجھے دوسرے علاقوں کا، دوسرے ممالک کا سفر بھی اختیار کرنا چاہیے، چونکہ آپ کو شوق بہت تھا علم کا۔ تو اس کے بعد آپ نے بہت سارے ممالک کا سفر کیا، ان میں سے چند یہ ہیں: خراسان، عراق، حجاز، جزیرہ، شام اور مصر۔ طلبہ دوستو، آپ کے لیے ایک موٹیویشن یہ ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا ان کے اکابرین یا ان کے بعد آنے والے تمام متقدمین جتنے بھی تھے، آج سے 1200 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 800 سال پہلے، آپ دیکھیں کہ علم کا شوق اتنا تھا کہ دور سفر کی صعوبتیں برداشت کرنی، بھوکا پیٹ رکھ کے علم تلاش کرنا، بوسیدہ ہو جاتے تھے کپڑے سفر میں۔ ان کے سفر کی جو سہولتیں تھیں وہ اتنی نہیں تھیں، گھوڑے پر، خچر پر یا گدھے پر کرائے پر سفر کیا جا سکتا تھا، یا پیدل سفر کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ امام نسائی جب شوق دل میں رکھ کے گھر سے نکلے تو تمام تکلیفوں کو، حالات کو شکست دے کر آپ نے زمانے میں اپنا نام بنایا اور اپنے علم کا لوہا منوایا۔ تو آج بھی اگر شوق کا چراغ دل میں روشن ہو، آج کیا ہے جی، سہولتیں ہیں۔ دیکھیں نا، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اسلام آباد سے، آپ پوری دنیا میں جہاں جہاں بیٹھ کے مجھ سے پڑھ رہے ہیں اور دوسرے اساتذہ کرام سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر شوق بھی ہو تو انسان اپنی منزل مقصود پا سکتا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں
وہ شوق رکھتے تھے، اللہ نے انہیں اپنی خوبصورت منزل سے ہمکنار فرمایا۔ اچھا، اساتذہ اکرام، ان کے بہت سارے نامی گرامی اساتذہ اکرام ہیں، ان میں سے چند نام میں آپ کے سامنے لیتا ہوں کہ ایک نام ہے امام بخاری المتوفی 256 ہجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے بھی آپ نے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد نام آتا ہے امام داؤد المتوفی 275 ہجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی 241 ہجری، اور مشہور تاریخ دان ہے قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی 276 ہجری، یہ مورخ ہے۔ اچھا، شاگرد جو ہیں آپ کے ذرا بعد میں آئے ہیں، یعنی ابن حبان آپ سے متاثر تھے، آپ کی نسائی سے، آپ کی دوسری کتابوں سے بہت زیادہ متاثر تھے، ان سے آپ نے استفادہ کیا، ٹھیک ہے جی۔ تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ کثرت سے روزے رکھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، حج کثرت سے کیا کرتے تھے، حق گو تھے، بات سچی کرتے تھے، جرأت مند تھے۔ اور یاد رکھیں کہ جو بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے، تقوی والے انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ علم کا نزول فرماتا ہے اور انسان کی عزت کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں آپ کی عزت ہو تو آپ بھی تقویٰ اختیار کیجئے، اللہ ہم سب کو تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تصانیف کی لسٹ میں آ جائیں تو دوستو بہت ساری تصانیف آپ نے چھوڑی ہیں اور بڑی محنت کی ہے۔ لکھنے والا کام آج بھی مشکل ہے، اس وقت بھی مشکل تھا، لیکن انسان اللہ کی رضا کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کے دین کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے سارے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ یہ دیکھیں بہت بڑی لسٹ ہے، ان میں سے چند نام میں آپ کے سامنے لیتا ہوں۔ جناب سنن نسائی ہے، المجتبیٰ ہے، خصائص علی ہے، مسند علی ہے، مسند مالک ہے، مسند منصور ہے، کتاب التمیز ہے، کتاب المدلسین ہے، مسیحۃ النسائی ہے، کتاب الضعفاء ہے، کتاب الاخوہ ہے، اسماء الزکاة ہے، اور مناسک حج۔ بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں اور ان کتابوں کی وجہ سے زمانے میں آپ کا نام زندہ ہے۔ اگر ہم بھی اور آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی ایسی کتاب لکھ جائیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، عوام کو فائدہ ہو، طالب علموں کو فائدہ ہو، تو انشاءاللہ تعالی ہماری قبر میں بھی ہمیں اس کا ثواب ملے گا اور ہمارے بعد آنے والے لوگ بھی ہمیں اچھے الفاظ سے یاد رکھیں گے، لیکن مشہور ہونے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے پیارے رسول اور دین کی ترویج کے لیے اگر کتاب آپ لکھنا چاہتے ہیں تو ضرور لکھیں، جیسے امام نسائی نے کتابیں چھوڑی ہیں۔ اس کے بعد آخر میں آپ کی وفات کا ذکر کریں گے، آپ کی شہادت کا ذکر کریں گے۔ امام نسائی 303 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہاں پر ایک بات کروں کہ جس وقت آپ دمشق میں آئے تو آپ نے دیکھا اس وقت عباسی خلیفہ المقتدر کا دور تھا اور لوگ ممبروں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، الیاذ باللہ۔ تو آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ پیار تھا اور آپ جو ہیں سخت رنجیدہ ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کنز العمال کی، اور بھی بہت ساری کتب میں ہے کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا کہ اس نے اللہ سے محبت کی۔ سبحان اللہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو انہوں نے دیکھا کہ ممبروں پر جو ہے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، تو رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا خصائص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے چاہا کہ اسے دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو سنایا جائے، تو اجتماع کا اہتمام کیا گیا، اور جس وقت آپ نے پڑھنی شروع کی تو لوگوں نے اعتراض کیا، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، لوگوں نے آپ کو مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ آپ کا خادم آپ کو لے کے گھر آیا تو آپ نے وصیت کی کہ مجھے لے چلو مکہ شریف میں، مکہ کی طرف لے چلو، میں وہاں پہ جو ہے وہ مرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کو لے کر جا رہے تھے، ایک روایت میں آتا ہے راستے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ مکہ شریف پہنچے۔ آپ کے مزار کے متعلق مختلف آراء ہیں، ان میں سے دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں
کہ آپ کا جو مزار ہے کہا جاتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان آپ آرام فرما رہے ہیں، اور کچھ کا خیال ہے کہ آپ جنت البقیع میں اپنی قبر میں آرام فرما ہیں، آسودہ خاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، آپ کے سارے خاندان پر رحمت نازل فرمائے۔ آپ کا جو کیا ہوا کام ہے انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ ہمیں نسائی شریف اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔